آج ہمارے درمیان بحیثیت مہمان اعزازی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر ہلال امتیاز پاکستان ملٹری موجود ہیں۔ آپ نے 1962 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے کمیشن حاصل کیا اور 1965 اور 1971 کی جنگوں میں اپنی جرأت اور بہادری کا عملی ثبوت دیا۔ میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ ڈائس پر تشریف لا کر ہم نونہالوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ راشد صاحبہ، طارق مصطفیٰ صاحب، کمانڈر سلیم ملک، بہت ہی معزز خواتین و حضرات، اور سب سے اہم جو بچے یہاں موجود ہیں جنہوں نے ہمیں آج جو ہے اپنی تقریریں سنائیں، جس سے ہمارا بھی جوش و جذبہ جو ہے نا وہ دوبارہ زندہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا۔ سب نے اپنا تعلق ہمدرد فیملی سے اور حکیم سعید صاحب شہید سے جوڑا، تو میں بھی جو ہے اس سے پرانا تعلق جوڑ دوں۔ حکیم صاحب کے جتنے والد، چچا، تایا، خاندان کے لوگ جس قبرستان میں دفن ہیں وہ ہے حضرت خواجہ باقی باللہ، جو 22 خواجگان کی چوکھٹ میں سے ایک چوکھٹ ہے دلی کی، اور اس کی سجادہ نشینی میری والدہ کے خاندان میں تھی۔ میرے نانا بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہیں، ان کے ساتھ۔ حکیم سعید صاحب سے میری ملاقات جو تھی وہ فوج کے زمانے میں ہو گئی تھی، اور ایک دفعہ میں ملنے گیا تو میرے لیے کوئی سیاچن کے نیچے جہاں پر پہلی کوئی ویجیٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ وہاں تو اوپر برف میں تو کوئی چیز اگتی نہیں، انہوں نے کہا جی ایک خاص روز ووڈ کہتے ہیں اس کو، اور میں آپ کے لیے لایا ہوں، کہ میرے افسر میرے لیے لائے تھے۔ انہوں نے کہا اس کو ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھیں تو اس سے بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو میں نے حکیم سعید صاحب کو پیش کی، کہنے لگا اچھا اس کو دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھتا ہے رول ماڈل کا، تو میں حکیم سعید صاحب کی مثال دیتا ہوں۔ پوری زندگی میں وقف کر دی قوم کی بہتری کے لیے، اور دو اہم ترین شعبے جو ہیں صحت اور تعلیم انہوں نے چنا اس کام کے لیے، قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے، اور ذاتی مثال پیش کی، وقت کی پابندی کی، اور سر جھکا کر لگاتار پاکستان کے لیے کام کرنے کی۔ جو ادارے قائم کیے ہیں مجھے ان سب میں جانے کا موقع ملا ہے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ حکیم سعید صاحب مجھے اپنے ساتھ انہوں نے گھمایا پھرایا اسکول میں۔ تو تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بہت زور ہے، یہی ہماری کمزوری ہے۔ اگر تعلیم کے ساتھ تربیت ہو تو پھر صحیح جوہر کھلتے ہیں۔ دوسرا جس ہاؤس میں آج ہم ہیں، قائد اعظم ہاؤس جس کے کہہ رہے ہیں میوزیم، میری خوش قسمتی ہے کہ لاہور میں جب میں کور کمانڈر تھا تو وہاں بھی قائد اعظم صاحب کی ایک پرائیویٹ پراپرٹی تھی جس کو جناح ہاؤس کہتے تھے، جو پچھلے دنوں جلا دیا گیا تھا۔ آپ نے شاید اخباروں میں سنا ہوگا، اس میں مقدمے بھی چل رہے ہیں۔ تو مجھے وہاں رہنے کا موقع ملا، قائد اعظم صاحب کا پرسنل پراپرٹی میں۔ وہاں سے میں نکلا ہوں تو دوسری جگہ آیا جہاں پر قائد اعظم صاحب نے زندگی کا جو حصہ تھا بیشتر یہاں گزارا، گورنر ہاؤس میں۔ وہ قائد اعظم صاحب کے وہیں سے جنازہ بھی وہیں سے اٹھا، 1.5 سال جو رہے وہ یہیں پر رہے۔ اور اس کے بعد وہ جب بیمار تھے تو زیارت میں گئے، تو زیارت میں جو ریزیڈنسی ہے وہاں بھی میں نے جا کر دیکھا، اور وہاں ایک بوڑھا آدمی اب تک موجود تھا، جو بچہ تھا جب قائد اعظم صاحب وہاں پر تھے، وہ وہاں کا حال بھی سناتا تھا کہ جی میں دودھ لے کر آتا تھا، میں چھوٹا بچہ تھا۔ تو الحمدللہ مجھے یہ اللہ نے موقع دیا کہ میں قائد اعظم صاحب کے جو ہے جہاں جہاں وہ رہے یا ان کے گھر تھے وہاں مجھے بھی رہنے کا موقع ملا۔ کوشش کی کہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں۔ دوسرا ہماری جو پود ہے، میری عمر جو ہے وہ میں پاکستان سے پہلے پیدا ہوا تھا، پاکستان نہیں بنا تھا، تو ہم نے ایکچوئل ہجرت دیکھی ہے۔ ایک سیٹ گھر ہے، بھرا پورا گھر ہے، سب چیز جاری ہے سیٹ، اور اس کو آپ کو وہاں سے اکھاڑ دیا جائے اور لا کے ایک نئی زمین پر آپ کو ڈال دیا جائے۔ دلی میں جہاں میری والدہ کبھی باہر نکلی نہیں تھی، اردو کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی،
मेरे वालिद साहब की पहली पोस्टिंग मुजफ्फरगढ़ में हो गई, न ज़बान न कल्चर न कुछ, कभी कटक कैमलपुर में, कभी किधर कभी किधर। तो मतलब ये है कि बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं वो छोड़ के पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान आई, तो हमने हिजरत का दर्द जो है वो भी सहा हुआ है, पाकिस्तान बनते हुए भी देखा है, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए दोनों जंगें भी लड़ी हैं, 65 की 71 की। न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ भी मैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का एक मेंबर था, और पाकिस्तान में जो पहली मिसाइल्स आई हैं वो 92-93 में चाइनीज़ आई, जिनका नाम था सिल्क वर्म। तो उनको कहाँ पर रखा जाए सेफली और जहाँ से वो, तो ये भी बोर्ड जो था उसका मैं चेयरमैन था। तो मतलब पाकिस्तान के डिफेंस के लिए हम दिन रात काम करते रहे। अब मेरी उम्र जो है वो 83 साल से ऊपर हो चुकी है। कभी कोई अच्छा आदमी मिलता है, बोलता है कि आपकी सेहत अच्छी है। मैंने कहा बचपन में हमदर्द सेहत और हमदर्द नौलाल पढ़ते थे, सेहत के असूलों पर कारबंद है। वहाँ से सीखी हुई ये सब बातें सारी। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब भी मुझे मिलते हैं, मुस्तफ़ा तारिक मुस्तफ़ा साहब, तो मैं उनसे कहता हूँ ही इज़ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड मैन इन पाकिस्तान। इनको हमेशा ही देखा मैंने माशाल्लाह इस तरह। दूसरा ये बात कर रहे थे ऑक्ट्राई की, इन्होंने इतना ऑक्ट्राई जमा किया था जो बलूचिस्तान के बजट से ज़्यादा था, पूरे सूबे के बजट से ज़्यादा था। तरफ से बिग कंट्रीब्यूशन। तो उस ज़माने में ये शार फैसली बनती थी, उसी पैसों से डेवलपमेंट भी होती थी बगैर ग्रांट्स के। सब ने अपनी अपनी कोशिश से पाकिस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश की है और करते रहना चाहिए। बहुत खुशी है कि हमदर्द के बच्चों की तकरीरें सुनी, और इसमें कोई शक नहीं है कि नौजवान ही इनकलाब लाते हैं। बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है। हिंदुस्तान के असर रसूख को, जो हिंदुस्तान की ज़ैली रियासत बन चुका था बांग्लादेश, उसको उखाड़ फेंका, हसीना वाजिद भाग गईं, और पाकिस्तान जिसके वीज़े बंद किए हुए थे उन्होंने, अब सुना है जो डॉक्टर साहब गए हैं तो तय पाया है कि बग़ैर वीज़े के आप एक दूसरे मुल्क में आ जा सकेंगे। ये तो बहुत बड़ी पेशरफ्त है और हालात बेहतर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के हमें फ्यूचर में मजबूत जो है वो रखना चाहिए उम्मीद। इंशाल्लाह ये मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा और अपना मकाम पाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमदर्द नौलान के सुनने का मौका मिला, और जो बच्चों ने यहाँ पर हमको म्यूज़िक पेश किया वो बड़ा रूह परवर था। बहुत शुक्रिया ख़ातिन हज़रात।